کیا میں بتاؤں تمہیں ایک تجارت؟ دوسری بات نوٹ کیجئے، تجارت کا لفظ ایسا عام لفظ ہے، کوئی فلسفیانہ لفظ نہیں ہے۔ تجارت ہر شخص جانتا ہے تجارت کیا ہے۔ تجارت میں دو چیزیں لازماً کھپتی ہیں، محنت اور سرمایہ۔ سرمایہ تھوڑا ہے، محنت زیادہ ہوگی۔ آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں کہ پھل کی ایک ٹوکری یا چھابا جو ہے وہ آپ خرید لائے ہیں منڈی سے، اب یہ کہ آپ سارا دن اس کو لے کر گھوم رہے ہیں تو شام کو 150 روپے اس سے بچا لیں گے، کیونکہ سرمایہ کم ہے، محنت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بہتر پوزیشن ہوگی، ریڑھی ہو گئی، جب پھر دکان ہو گئی، کہیں دکان لی ہے کسی اچھی جگہ پر، اس سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ لیکن سرمایہ اور محنت، ان دو کے بغیر، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی نفع کے حصول کے لیے مال بھی لگانا اور محنت بھی کرنا، یہ ہے تجارت۔ اس کے برعکس سود کیا ہے؟ صرف مال سے کمانا۔ لو بھائی یہ 10 لاکھ روپیہ تم قرض دے جاؤ، مجھے تم 15% دیتے رہنا، 15% سود، تمہارے یہ 10 لاکھ جو ہے 20 لاکھ بن جائے تو تمہاری قسمت ہے، تم جانو، اور اگر 5 لاکھ رہ جائے تو تم جانو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی اصل زر بھی چاہیے گا اور 15% بھی چاہیے۔ یہ حرام، اس میں آپ کی محنت لگی نہیں، صرف سرمایہ کما رہا ہے۔ تو یہ جو ہے سرمایہ جمع محنت بغرض حصول نفع، یہ ہے تجارت۔ لہذا وہ لفظ کے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں وہ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، نجات سے بنا تنجی، انجا باب افعال، انجا ینجی انجاءن، تو یہ جو ہے منجی، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تو منجی وہ شے جو نجات دے، تو فرمایا جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اب اس آیت کی کنسٹرکشن سے ایک نتیجہ نکلا، اگر اس تجارت کے بغیر بھی جہنم سے نجات ہو تو پھر یہ کلام محمل ہو جائے گا، بے معنی ہوگا۔ جب آپ کہتے ہیں بھئی محنت کرو تاکہ پاس ہو جاؤ، اگر بغیر محنت کے بھی پاس ہو تو پھر آپ کا یہ کہنا بیکار ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اگر اس نجات چاہتے ہو فی الواقع، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو یہ تجارت لازمی ہے، اس کا لزوم ہے، اس سے کوئی رستگاری نہیں ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ مفہوم اس کے اندر پنہا ہے، اور اس مفہوم کو اب جوڑ لیجئے اس سورہ مبارکہ کے جو پہلے حصے تھے۔ پہلے حصے میں کیا تھا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک اس کی بیزاری کو بڑھانے والی ہے یہ شے کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ یہ سارا آ گیا نا، اللہ کی بیزاری ہوگی پھر، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اللہ بیزار ہوگا تم سے۔ اور جان لو کہ اللہ کو تو وہ محبوب ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہاں جہاد کی آخری منزل قتال، اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اس طرح جم کر اور صفیں ایسی باندھ کر کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ان صفوں کے اندر کوئی رخنا پیدا نہ کیا جا سکے۔ آگے چلیے، اسی جنگ سے اعراض کیا تھا یہود نے، لہذا نوٹ کر لو، اگر تم اس سے بچو گے اس کا مطلب کیا ہے؟ تم یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ تو کیا ہے مسلمانوں، تم بھی یہی چاہتے ہو؟ اگر گریز کرو گے اس تجارت سے تو راستہ پھر وہ ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کا حکم تم پر لگے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر آئے گا، اللہ کی شدید بیزاری کا تم ہدف بنو گے، تم گویا کہ یہود ہی کے مثال بن جاؤ۔ یہ نیگیٹو ہے جس کو یہاں پر کہا گیا اگر تم چاہتے ہو نجات پانا عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ علم کہتے ہیں رنج کو، المناک اردو میں ہم بولتے ہیں، ایک ایسی شے جس سے شدید علم ہو، تکلیف ہو۔
علیم اسی سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. کیا تم چاہتے ہو تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا دے؟ یہاں گویا کہ میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، کہ اس تجارت کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال آپ کا اپنا مذمومہ خیال ہے، آپ کا موہوم ہے، یہ آپ کا اپنا گھڑا ہوا خیال ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اسے سند نہیں دیتی. اور یہ بالکل وہی ہے جو ہم اس سے پڑھ چکے سورہ حجرات میں. ایمان کی شرط لازم جہاد ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. ایمان یقین والا جس میں ریب نہ رہے، اور نمبر 2 جہاد اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ. یہ 2 شرائط ہیں ایمان کے لیے، یہ 2 لوازم ہیں ایمان کے. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. سوال کے بعد اب جواب خود. پہلے ذرا ذہن بیدار ہو جائے، سوچیں، آپ بھی سوچیں وہ تجارت کون سی ہو سکتی ہے. اسی تجارت کے لیے دیکھیے سورہ توبہ کے اندر خرید و فروخت کا لفظ آیا. یہاں تجارت ہے. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. جنت قیمت ملے گی اگر جان اور مال اللہ کے حوالے کر رہے ہو. جان اور مال اللہ کے حوالے نہ کرتے ہوئے اب جنت کی تم خواب دیکھ رہے ہو تو یہ تمہارا خواب ہی خواب ہے، یہ پورا ہونے والا نہیں. اس لیے کہ سودا تو مکمل ہوگا جب تم مال دو گے. قیمت تب ملے گی نا. مال دو پہلے، جان اور مال دو اللہ کے راستے میں، تب تمہیں جنت ملے گی. اب یہ اشترا خریدنا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، انہیں اس کی جنت ملے گی.